اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں اس سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں، تو یقین کر لیں کہ آپ کا اپنا دل بھی اس حقیقت کو نہیں مان رہا کہ وہ آپ کا ساتھ نبھائے گا۔ کبھی کبھی وہ رب دل میں گزرنے والی چھوٹی سی خواہش کو بھی پورا کر کے یہ بتاتا ہے کہ آئے میرے بندے، دیکھ میں تیرے کتنا قریب ہوں، بس تو پریشان نہ ہوا کر۔ اور اللہ کے یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی، تم نہیں سمجھتے، مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد، اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے، یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی مل جائے گا۔ محبت اس سے کریں جو آپ کی شرارتوں پر ہنس سکے، آپ کے پاگل پن میں شریک رہے، سردی کی یخبستہ شاموں میں آپ کے ساتھ دریا میں پاؤں رکھ کر بیٹھ سکے، جس کے سامنے آپ کے اندر کا بچہ کھل کر شرارت کر سکے، اور جو آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھ کے بنا آپ کے بولے دکھ محسوس کر لے اور آپ کی آنکھ کا آنسو ہمیشہ صاف کرے، نہ کہ آپ کی آنکھ میں آنسو لائے، اور جو آپ کے روٹھنے پر آپ کو منا لے، اور اگر کبھی اپنا غصہ نکالے تو بھی آپ کی عزت کو اولویت دے، محبت میں روٹھے کو منانے میں دیر نہ کرے۔ اور پتہ ہے بے بسی کی انتہا کیا ہے؟ ذہن میں لاکھوں الجھے خیالات کی مالا کو خوبصورت طریقے سے لفظوں میں پرو کر بیان کرنا۔ بات صرف خیالات کو بیان کرنے کی ہو تو اظہار مشکل نہیں ہوتا، ہاں مگر متضاد خیالات کو ایک ہی مالا میں لفظوں کے حسین جال بن کر پیرونا بے حد مشکل بلکہ اذیت کی اخیر ہوتا ہے، کیونکہ جو لکھ کر اپنی اندرونی کیفیت کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی ہمیشہ بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہترین لفظوں کا چناؤ کر کے اپنی بات ورک پہ ثابت کریں، مگر جب متضاد اور ان گنت خیالات کا جم گھٹا ذہن میں جمع ہونے لگے تو لفظوں کا چناؤ کرنے کی صلاحیت کا کھونا تو الگ بات، لفظ ساتھ دینا ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور یہی ہوتی ہے بے بسی کی انتہا، جب آپ کہنا چاہیں مگر کہہ نہ پائیں۔ بالکل ویسے ہی کیفیت ہوتی ہے جیسے خواب میں انسان کسی اپنے کی موت کے ماتم پر چیخ چیخ کر اندر کی اذیت آواز کے ذریعے باہر انڈیلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر آپ کی آواز اندر دب کے رہ جاتی ہے۔ کتنی عارضی تھی رونقیں، کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے، بہت کر لی خطائیں، اب روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ بہت مختصر زندگی کا فسانہ ہے، نشان بھی نہ رہے گا باقی، سب کچھ یوں مٹ جانا ہے۔ پھر رکھ کر رب پر یقین کی ڈوری زندگی کو بڑھایا جاتا ہے، ٹوٹ جائے جب انسان تو پھر اس کو اور آزمایا جاتا ہے، ساتھ چھوڑتا نہیں وہ رب کبھی بھی، بس صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہار جائے تو ہار جائے، جیت جائے جو تو ان کو رب مل جایا کرتا ہے۔ بھیگی ہوئی آنکھوں اور ہنستے ہوئے ہونٹ، پھر اس کو دل کا حال بتایا جاتا ہے۔ لے آئے جن کو محبت رب کے عشق میں، ایسے ولی والوں کو پھر اپنا آپ بتایا جاتا ہے۔
خواہش ہر موڑ پر ساتھ چھوڑ جاتی ہے، سانسیں چلتی ہیں فقط، پھر بس ایک رب کو منایا جاتا ہے، بس پھر ایک رب کو منایا جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے مزاج کے حامل ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا ان سے نبھا نہیں ہو پاتا۔ پھر زندگی میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کرخت اور ترش مزاج کے حامل ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا ان سے نبھا ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، چاہے ان کے مزاج میں تضاد ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اللہ بعض لوگوں سے دور کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک جیسے کیوں نہ ہو۔ اس لیے زندگی میں اگر کبھی بھی تمہیں کسی دوست یا کسی محبوب کو کھونا پڑے تو مایوس مت ہونا، اسے اللہ کی تقسیم سمجھ کر سر جھکا لینا۔ وہ دنیا سے آنسو چھپانے والی لڑکی، وہ تنہائی میں آنسو بہانے والی لڑکی جو ہنسائے تو دیکھتی رہ جائے دنیا، اور رب کی محبت میں مسکرانے والی لڑکی، خوشی کے موقعوں پر جو آنسو بہائے، اداس لمحوں میں جو مسکرائے، وہ تشکر کا پیکر عاجز مزاج لڑکی، اور رب کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی۔ یہ آج جو تم روتے ہو نا، یہ دن بھی آخرکار گزر جانا ہے۔ چلتے چلتے اس سفر میں تمہارا راستہ بدل ہی جانا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اسی غم میں ہی ہمیشہ رہ جاؤں گا، تم نے اس جھوٹ سے بھی آخرکار ایک دن نکل ہی جانا ہے۔ تم نہیں رہو گے اسی وقت میں ہی ہمیشہ، آگے تم نے کہیں اور بس ہی جانا ہے۔ اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ جو چلے گئے تھے آدھے موڑ پر چھوڑ کر، صبر کرو، ابھی تمہارا وقت بھی تو آنا ہے۔ تعریف کو چاروں اطراف سے چاہتے ہو تو تنقید کو دل کھول کر اپنانا پڑے گا۔ ہر کسی کو تم جواز پیش کرنے کے پابند نہیں ہو، نہ ہی ہر کسی کا خیال کرنے کے پابند ہو۔ دنیا کے سامنے آئے ہو تو ان کے احساسات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں، میرا دل گھٹتا ہے، بزدل لوگوں کا مقولہ ہے۔ یہ مشکل ہوگا مگر کب تک؟ ایک دن تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ یہ جو برداشت ہے تمہیں تمہاری وقت تک پہنچا دے گی۔ صبر اور محنت آب حیات ہے جو تم میں ہنر کے دائمی جوہر کھلا دے گی۔ آپ سب میں یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کی الجھنوں سے الجھ کر تھک گئے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں ان کا دل اللہ کی طرف لپکا ہوگا۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو خود کو بدلنا چاہتے ہوں گے، پر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کہاں سے شروع کریں۔